بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آیت رہ گئی تھی آیت کی تفسیر رہ گئی تھی وہ انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ کمپلیٹ کر دوں گی، کیونکہ بہت لمبی تفسیر ہے اس کی، لیکن جو آج کل کے دور کے لحاظ سے جو کچھ غلط ہو رہا ہے میں آپ کے ساتھ صرف وہ بیان کروں گی، وہ کمپلیٹ کر دوں گی کہ آج کل قیامت تک کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے نا، تو جو چیز ہے مین ہے جو آج کل دکھنے میں آ رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ بیان کر دیتی ہوں بس. حضرت ابو طفیل رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 4 چیزوں کی حرمت لے کر زمین پر تشریف لائے. ایک مردار یعنی مردے کا گوشت، دوسرا خون جس کا بہہ رہا ہو، خون بہا یعنی کہ کسی دوسرے جانور نے اس کو قتل کر دیا ہو، اور سور کا، اور تیسرا وہ جانور جس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ جانور فلاں بندے کے نام پہ ہم ذبح کر رہے ہیں، یا اس میں نا ایک اور صورت نکلتی ہے. یہ جو شرط کے لحاظ سے کھانے وغیرہ ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جب کوئی 2 اشخاص آپس میں شرط لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام جیت گیا یا اگر میں یہ گیم جیت گیا تو میں تم سب کو کھانا کھلاؤں گا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی نہیں کھانا. یہاں سے ساری کی ساری بات جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہے کہ کس طرح کا ہم نے نہیں کھانا. آج کل کس طرح سے ہم لوگ یہ سب کچھ کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں حلال جان کر، لیکن یہ حرام ہے. بنی اسرائیلی جو ہیں ان کے اوپر کچھ چیزوں کو حلال کر دیا گیا تھا، لیکن ان کے اوپر وہ دوبارہ حرام کر دی گئی تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی طرف آخری نبی، آخری پیغمبر تھے، ان سے ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے اللہ سے یہ حلال کروا لے، یہ حلال کروا لے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان لوگوں نے من سلوا کو ٹھکرا کر جو کہا تھا کہ ہمیں ساگ، گھی اور مسور کی دال اور وغیرہ جو ہے نا، ساگ وغیرہ ہمیں اللہ سے دلائیں، ہم نے یہ کھانا نہیں کھانا. کتنی اللہ کتنا وہ عرش سے جو کھانا آ رہا ہے ان نافرمانوں میں وہ ٹھکرایا. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کے اوپر ایسی ایسی چیزوں کو حلال کیا جو ہم مسلمانوں کے اوپر حرام ہے، یعنی کہ وہ گندی ترقی ہوئی چیزیں جو ہے نا اللہ نے ان کے اوپر نا حلال فرمائی ان کرتوتوں کے سبب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے حاکم تھے، تو قبیلہ بنی ریاق کے ایک شخص ابن وسیل کا، جو یہ ایک شاعر بھی تھا، پوئٹری بھی کرتا تھا، تو فرزدق کے باپ سے مقابلہ ہو گیا. اس کا طے یہ ہوا کہ کوفہ کے پیچھے چشمے پر جب وارد ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک 100 اونٹوں کی کونچیں کاٹے گا، یعنی کہ بعض یہاں پر شرط کی ہی آ گئی ہے. تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ سرکار دو اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کی طرف پہنچ گئے اور وہاں پر ان کو آواز دے کر منع فرما دیا کہ جو یہ کھائے گا وہ حرام کھائے گا. لوگ گدھوں پر، خچروں پر، وہ گھوڑوں پر، شاپر نہیں سوری، وہ کچھ جو ہے نا برتن وغیرہ لے کر جمع ہو گئے کہ اونٹ ذبح ہو رہے ہیں یہاں پر، تو اونٹوں کا نا وہ گوشت اپنے گھروں کو لے جائیں گے. لیکن سیدنا حضرت علی رضی اللہ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا تھا کہ ان کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یہ محض شرط کا جو ہے نا یہ کھانا ہے، اگر تم کھاؤ گے تو تم لوگ حرام کھاؤ گے. چنانچہ ان لوگوں نے وہ کھانا نہیں کھایا تھا. اس کے علاوہ جو دوسرے خون بہے ہیں، یعنی کہ یعنی کہ ہم لوگ کچھ جانور پالتے ہیں شکار کرنے کے لیے، لائک کتا کر لے، کتے کا یہ ہمیں دیا گیا ہے، کیونکہ جو گلا گھونٹنے سے جو مرا ہو نا، یعنی کہ وہ کسی اور شکاری کا اس پر حق تھا تو اس کو انسان اٹھا کر کھا لینا تو وہ بھی ہم پر حرام ہے. اس لیے یہاں پر ہمیں چھوٹ دی گئی ہے کتے کی. اگر ہم لوگ کتے پالتے ہیں محض شکار کی خاطر تاکہ ہم دوسرے جانوروں کا یا پرندوں کا شکار کر کے، جنگلی پرندوں کا ہم لوگ شکار کر کے ان کا گوشت کھا سکیں تو وہ ہمارے لیے حلال ہوگا، لیکن وہ حلال نہیں ہوگا کہ جو چیز کتوں کی ہو، مطلب کتے کھانا چاہیں جس چیز کو. اب وہ ہمیں سمجھنا ہے نا کہ کتے نے اس کا شکار کس طرح کر کے کیا یا کس طریقے سے اس کا شکار کیا، کیونکہ ناخن کا اور دانتوں کا جو ہے، دانت ہڈی میں آتے ہیں، دانت جو ہمارے دانت ہوتے ہیں یہ جانوروں کے بھی یہ ہڈی میں شمار ہوتے ہیں، اور جو ناخنوں سے چھیل کر جو ہے نا وہ مرا ہوا ہونا تو وہ ہمارے لیے حلال ہے، وہ ہم کھا سکتے ہیں. یعنی کتے اگر ہمارے لیے پکڑتے ہیں شکار کو تو وہ ہم لوگ صرف اس صورت میں جو ہے وہ کھا سکیں گے.
اس کے علاوہ باقی صورتیں جو ہے وہ ہم پر حلال نہیں ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ہمارے دشمن سے مت بھیڑ ہونے والی ہے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ نے پوچھا، صحابی کا نام ہے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا ہم تیز بانس یا نرکل سے ذبح کر لیا کریں جانوروں کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز خون بہائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ چیز تمہارے لیے کھانا حلال ہے۔ اس سے ہمیں شکار کی یعنی کہ جو جانور ہم لوگ شکار کے لیے پالتے ہیں اس کی افضلیت کا بھی پتہ چلتا ہے، یعنی کہ اس کا وہ شکار کرنا ہمارے لیے، اگر ہم لوگ اس کو اپنے شکار کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حلال ہوگا۔ یہاں سے یہ دلیل نکلتی ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کا جو کتے کے شکار کے مسئلے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق زیادہ نہیں ہے، لیکن ذبح کے وقت اس کا جو ہے وہ اللہ کا نام لینا جو ہے نا یہ مست ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے کتے نے کچھ کھا بھی لیا ہو اس میں سے تو وہ اسی کا حصہ تھا جو اس نے کھا لیا تھا، باقی جو تمہارے پاس بچ جائے یعنی کہ تھوڑا سا کتے نے کھا لیا ہو، باقی جو بچ جائے تو وہ آپ لوگ اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہو۔ ظاہر ہے بسم اللہ سے سب کچھ پاک ہو جاتا ہے، اور جانور اور کتے کو ہمارا شکاری قرار دیا گیا ہے، یعنی کتے کو ہم لوگ جیسے ہم لوگ ذبح کرنے کے لیے وہ یوز کرتے ہیں نا چھریاں وغیرہ یا خنجر وغیرہ، اسی طرح کر کے کتا بھی ہمارے لیے وہی جو ہے وہ اس چیز کو نا وہ کرے گا، تو ہم لوگ اس کو کھا سکیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو صلبہ خشنی رضی اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے شکار کے متعلق فرمایا کہ جب تو کتے کو شکار پر چھوڑے اور اللہ کا نام لے لے تو اس کے کیے ہوئے شکار کو کھاؤ، اگرچہ اس میں سے کتے نے کھا بھی لیا ہو، اور اس کو بھی کھا لے جس سے تیرا ہاتھ تیری طرف لوٹ آئے۔ سیدنا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی اپنا کتا شکار پر چھوڑے تو وہ شکار کو پکڑ کر اس میں سے کچھ کھا لے تو وہ باقی ماندہ شکار کھا لے، یعنی کہ باقی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے بعد حلال ہوگا، یعنی اس نے اللہ کا نام پڑھ کر اس کو پاک کر لیا ہے تو وہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر حلال ہو چکا ہے۔ آگے آخری کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ وَإِن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ بھی حرام ہے۔ یہ کہتے ہیں کیڑا ڈالنے کو، یعنی وہ تیروں کے اوپر نا یعنی کہ سامنے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، وہ نشانہ بازی جس کو کہتے ہیں نا آج کل کے لحاظ سے جیسی ہو رہی ہے ویسے، تو اہل کتاب اور بعض دوسرے پرانے لوگ جو تھے نا دوسرے مذاہب کے، اسپیشلی بنی اسرائیلی مجوسی وغیرہ، یہ لوگ تیروں کے اوپر لکھ کے نا ایک چیز کا انہوں نے نشانہ لگایا ہوتا تھا، یعنی کہ اس جگہ پر انہوں نے نشانہ جو ہے نا وہ لگانا ہوتا تھا۔ ایک تیر کے اوپر وہ لکھتے تھے کہ تفعل افعل کر، یعنی کہ انہوں نے وہ کام پھر کر لینا ہے، اگر ان کو یہ دلیل مل جاتی ہے تو وہ لوگ وہ کام کر گزرتے تھے۔ دوسری طرف انہوں نے دوسری تیر میں انہوں نے لکھا ہوتا تھا لا تفعل کہ نہ کر، وہ نہیں کرتے تھے، اور جو تیسرا تیر ہوتا تھا اس کو خالی چھوڑتے تھے۔ خالی چھوڑنے کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ دوبارہ باری کر سکتے ہو، یعنی کہ ٹرائی اگین، دوبارہ باری کر سکتے ہو، تو اس سے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے نا ثابت ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار فرمایا۔ اس کے بعد تعویذ یا ساری کی ساری چیزیں یہ ساری غلط ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ کفار تمہارے دین سے آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں یہ جو توئے الف لام بیلف بانون انہوں نے کیا ہے، ہمارے دین سے مایوس ہو چکے، اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ ہم ان کے دین میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتے، انشاءاللہ کبھی نہیں کر سکیں گے وہ، کیونکہ ہم اللہ کے کلمے پر قائم ہیں اور ہم لوگ توحید کے اوپر بھی قائم ہیں۔ صرف یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خیر یہ میں آپ کو ٹاپک
پھر کبھی بتاؤں گی. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ بقیہ کروں گی کل اگلی آیت نمبر 4. اس سے بھی کافی لمبی تفسیر ہے، لیکن جو آج کل کے لحاظ سے ہوں گی چیزیں وہ میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی. برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.